جب میدان کربلا میں امام حسین ٹھہرے تو یزیدی فوجیوں نے چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا، جس کی تعداد ہزاروں میں تھی، جس کا کمانڈر عمر بن سعد تھا، اور امام حسین کے فوج کی تعداد صرف 72 تھی، جس کا کمانڈر حضرت عباس علمبردار تھے۔ 7 محرم 61 ہجری کو ابن زیاد نے عمر بن سعد کو حکم دیا کہ امام حسین اور آپ کے ساتھیوں پر پانی بند کر دیا جائے۔ یہ خط ملتے ہی ابن سعد نے عمر بن حجاج کو 500 لوگ دے کر فرات کے کنارے پر تعینات کر دیا اور حکم دیا کہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں تک پانی کا ایک قطرہ نہ پہنچنے دیا جائے۔ 7 محرم کو جب امام حسین کے خیمے سے اور ان کے ساتھیوں کے خیمے سے پانی ختم ہو گیا تو بچے پیاس سے رونے لگے۔ اس وقت اولاد رسول کا پیاس کی وجہ سے یہ حال تھا کہ ہر ایک بڑا چھوٹا پانی پانی چلا رہا تھا اور بچوں کی چیخیں نکل رہی تھی۔ تو حضرت عباس سے یہ منظر دیکھا نہ گیا، لہٰذا انہوں نے امام حسین سے اجازت مانگی کہ مجھے پانی لانے دیجیے۔ تو حضرت عباس علمبردار پانی لینے کے لیے نکلے۔ آپ کے ساتھ 30 لوگ گھوڑوں پر سوار تھے اور 20 لوگ پیدل تھے۔ تو عامر بن حجاج سے بات کرنے کے لیے حضرت عباس کے ساتھیوں میں سے جناب نافع بن ہلال مرادی آگے بڑھے۔ تو عامر بن حجاج نے جناب نافع سے کہا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تو جناب نافع نے کہا، ہم وہ پانی پینے آئے ہیں جو تم نے ہم پر بند کر دیا ہے۔ تو عامر بن حجاج نے کہا، صرف تم پانی پی سکتے ہو؟ جناب نافع نے جواب میں کہا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں تو پانی پی لوں اور امام حسین اور ان کے ساتھی پیاسے رہے۔ تو عامر بن حجاج نے کہا، ان لوگوں کو کسی صورت میں پانی نہیں دیا جا سکتا، ہم یہاں کھڑے ہیں اس لیے کہ ان تک پانی نہ پہنچے۔ حضرت عباس اور امام حسین کے جب ساتھیوں نے دیکھا کہ بات چیت سے پانی حاصل نہیں ہو رہا، لہٰذا انہوں نے تلواروں کے ذریعے پانی حاصل کرنے کا فیصلہ کیا، اور جب وہ پانی لینے کے لیے فرات کی طرف بڑھے تو عامر بن حجاج اپنے 4000 ساتھیوں کے ساتھ سامنے آ گیا اور پانی حاصل کرنے سے روکنے کے لیے امام حسین کے ساتھیوں پر اور امام عباس پر حملہ کر دیا، جس کے بعد دونوں طرف سے شدید جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت عباس نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ دشمن پر ایسا حملہ کیا کہ دشمن کی تعداد اتنے ہونے کے بعد بھی وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ حضرت عباس بڑی مشکل سے دریا تک پہنچے۔ مشک بھر کر جیسے چلے تو ظالموں نے چھپ کر تیر مار دیا، بھرا ہوا پانی نکل گیا اور کئی تیر اپنے بدن پر کھائے زخمی ہو کر امام حسین کے پاس آئے۔ کہا، بھائی جان، دنیا کا پانی اب ہماری قسمت میں نہیں ہے، اب انشاءاللہ ہم حوض کوثر پئیں گے، اور یہ کہہ کر امام حسین کی گود میں شہید ہو جاتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ پیاس کی وجہ سے اہل بیت اطہار اور امام حسین کے ساتھی مچھلی کی طرح تڑپنے لگے تو ایک کنواں کھودا گیا، 70 ہاتھ زمین کھودی گئی مگر پانی نہ نکلا اور ہر طرح کی مجبوری ہو گئی۔ پیاس کی وجہ سے سب اشارے سے بات کرنے لگے اور تیمم سے نمازیں پڑھنے لگے۔ 7 محرم، 8 محرم اور 9 محرم یہ 3 دن اولاد رسول پر ایسے گزرے کہ ایک بوند پانی بھی نہ ملا، زبانیں خشک ہو گئی۔ اس وقت حضرت امام حسین نے فرمایا، اے میرے پیارو، صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور صبر کرنے والوں پر اللہ کی رحمتیں برستی ہے، اور جنت صبر کرنے والوں کی ہے۔ آپ کی یہ نصیحت سن کر سب کی ہمت بڑھی اور سب مصلے بچھا کر اللہ کی یاد میں لگ گئے، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے زمین و آسمان کے مالک، تو جانتا ہے کہ ان لوگوں نے مجھ کو بلایا، مجھ پر اور میرے ساتھیوں پر بے انتہا ظلم ڈھایا، اس کا انصاف تیرے قبضے میں ہے۔ پھر نماز پڑھ کر آپ فارغ ہوئے تو آپ کے بھائی اور بھتیجوں نے کہا اور وہ 72 جانثاروں نے کہا، اے رسول پاک کے بیٹے، بڑی شان والے، یہ ہم سے ہرگز نہ ہو سکے گا کہ اس مصیبت میں ہم آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں۔
ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اپنی جانوں کو آپ پر قربان کر دے اور اللہ اور رسول کو راضی کر لیں۔ پھر آپ نے فرمایا، اے میرے پیارو، تمہاری مرضی، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ شہادت کا درجہ حاصل کرے تو جنت تمہارے قدموں کے نیچے ہے اور پیاس بجھانے کو کوثر کا پانی تیار ہے۔